وہ 1952 کا سال اور اگست کا مہینہ تھا۔ چلچلاتی دوپہر میں تپتی سڑک پر ایک نوعمر لڑکا اپنے والدین کے ساتھ کھوکھرا پارک کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ یہ گھرانہ 8 میل دور سے پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لڑکے کے سر پر ایک سوٹ کیس بھی رکھا ہوا تھا۔ گرمی اور تھکن کی شدت تو تھی ہی، مگر اس پر ایک احساس توہین کا غلبہ بھی تھا جو اس لڑکے کو اجمیر سے لے کر مونا باؤ اسٹیشن تک ریلوے پولیس کی طرف سے سہنا پڑا تھا۔ اس توہین آمیز سلوک نے اس لڑکے کو یہ حقیقت سمجھا دی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں پاکستان کے قیام کو ضروری سمجھا۔ سامعین کرام، یہ نوعمر لڑکا کوئی اور نہیں، ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ ڈاکٹر خان 1 اپریل 1936 میں بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ اردو بولنے والا ایک پشتون گھرانہ تھا۔ 1952 میں ہجرت کے وقت ڈاکٹر خان نے ہائی اسکول امتحان پاس کیا تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے BSc پاس کرنے کے بعد 3 سال بطور انسپیکٹر ویٹ اینڈ میجر کام کیا۔ اس ملازمت کے لیے 124 طالب علموں میں سے صرف 3 کو منتخب کیا گیا تھا، جن میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر قدیر خان تھے۔ 1960 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ چلے گئے۔ مغربی برلن کی ایک نامی گرامی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں میٹالرجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا۔ پڑھائی کے دوران ڈاکٹر خان پاکستان کے روزنامہ جنگ میں مضامین بھی لکھتے رہے، جس کا عنوان تھا برلن سے ایک خط۔ ستمبر 1963 میں ڈاکٹر خان اپنی اہلیہ ہنی خان کے ساتھ ہالینڈ شفٹ ہو گئے۔ یہاں بھی انہوں نے فزیکل میٹالرجی کی تعلیم جاری رکھی۔ پڑھائی کے چوتھے سال میں آپ کو پروفیسر WG برگرز کا اسسٹنٹ بنا دیا گیا۔ 1967 میں ڈاکٹر خان نے اپنا MS مکمل کر لیا اور پروفیسر برگر کے ساتھ ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب جاری رکھی۔ فروری 1968 میں انہیں بیلجیم کی ایک مشہور یونیورسٹی کی طرف سے ریسرچ فیلوشپ آفر ہوئی، جہاں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1972 میں فزیکل میٹالرجی میں اپنا PhD مکمل کیا۔ اسی پڑھائی کے دوران بھی ڈاکٹر صاحب نے 20 سے زیادہ پیپرز شائع کیے، جن کو دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی۔ 1972 کے آغاز میں ڈاکٹر خان نے FDO میں بطور ٹیکنیکل ایڈوائزر کے ملازمت اختیار کی۔ وہ 1975 کی ایک سرد شام تھی، کرسمس کی شام، جب اچانک ڈاکٹر صاحب اپنی بوڑھی والدہ اور بھائی بہنوں سے ملنے پاکستان تشریف لائے۔ سب بے حد خوش ہوئے، مگر ڈاکٹر صاحب پاکستان آتے ہی بیمار پڑ گئے اور چند ہفتوں کے لیے بالکل بستر سے لگ گئے۔ ان کی اس بیماری کے دوران گھر والوں نے شدید اصرار کیا کہ اب انہیں پاکستان میں ہی رہنا چاہیے۔ مشہور صحافی، تجزیہ نگار اور قائد اعظم رائٹرز گلڈ کے بانی محترم جلیل سلاسل صاحب کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہالینڈ کے قیام کے دوران میں نے کبھی کسی ملک میں رہائش اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں ہمیشہ اپنے ملک پاکستان واپس آنا چاہتا تھا اس کی خدمت کرنے کے لیے، اور یہ بات میرے کولیگز اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے کبھی بھی اپنی نیشنلٹی بدلنے کے بارے میں ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا، اور نہ ہی اپنے مفاد یا کسی انعام یا ایوارڈ کی لالچ میں واپس آیا۔ میں دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر خان 15 برس یورپ میں رہے، مگر ان کا دل پاکستان میں رہا۔ وہ استحکام پاکستان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے، کچھ کر گزرنا چاہتے تھے۔ سامعین کرام،
1974 میں ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ یورینیم کی افزودگی جیسے پیچیدہ کام میں مہارت حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ 31 مئی 1976 کو ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان ایٹمی پروگرام میں شامل ہونے والے ڈاکٹر خان نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1981 میں اس ادارے کا نام جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر دیا اور اسے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز کا نام دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی انٹرویو میں بتایا کہ اٹامک انجینئرنگ پروگرام کے قیام کے دوران کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مالی پریشانیاں تھیں، عدم تعاون کی فضا تھی اور بھی بہت کچھ تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ اس دوران مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اپنی اہلیہ سے ملی۔ وہ انتہائی سمجھدار اور صابر خاتون ہیں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور پھر میرے کولیگ شدید محنت کرنے والے کولیگ ہیں اور میرے لیے انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو میں ان سے چاہتا تھا۔ سامعین اور ناظرین، ہالینڈ کی ایک پرسکون اور پرآسائش زندگی اور نہایت ہی معزز ملازمت اور ہر طرح کی آسانیاں چھوڑ کر انتہائی قلیل تنخواہ پر کام کرنا اور اس طرح کرنا کہ بہت سارے لوگوں کی مخالفت کا بھی سامنا ہو تو کام نہیں، ایک روگ بن جاتا ہے۔ مگر یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے جن کے دل میں وطن سے محبت کا جذبہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، سو وہ برسرے پیکار رہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے مقام چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس کامیاب تجربے کی نگرانی کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں بسنے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی کر رہے تھے۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر خان کو وقتاً فوقتاً 13 طلائی تمغے دیے گئے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین لکھے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں اس وقت کے صدر پاکستان فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی انہیں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت اور جذبے کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ نظریہ پاکستان کونسل گولڈ میڈل اور ایوارڈ کمیٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوب ایک طلائی تمغہ جاری کیا۔ یہ کمیٹی ہر سال کسی ایک شخصیت کو ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں اس ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ سامعین اکرام، ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے محب وطن اور درد مند پاکستانی سائنٹسٹ پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، آمین۔ آسیہ سحر ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ عجائب تخلیق کائنات، ان کی کتاب کا نام موجود ہے اور ایوارڈ حاصل کر رہی ہیں۔ میں آسیہ سحر اپنی خوش نصیبی پہ شکر گزار اور ممنون ہوں کہ میری 400 صفحات کی سیرت النبی کے موضوع پہ تحریر کردہ کتاب وجہ تخلیق کائنات کو قائد اعظم رائٹرز گلڈ کے زیر اہتمام کراچی یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے
ایک عظیم الشان پروگرام میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے دست مبارک سے مجھے عطا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس مختصر تعارف کو پیش کر کے میں بحیثیت ایک عام پاکستانی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی تھی اور اپنے غم اور اپنی تکلیف کی اس کیفیت سے باہر آنا چاہتی تھی جو ان کے انتقال کی جھوٹی خبر نے مجھے پہنچائی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ افواہیں پھیلانے والے ایسے بے ضمیر لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔